نیچے زمین پر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو میں محسوس کر کے بیان کر رہا ہوں. یہ تو ایک آدمی تھا نا. تو یہ جو طبقہ ہے اس طرح کے صلحاء کا، تو انہوں نے اس کی ذات کی شرم کی وجہ سے اوپر کبھی دیکھا بھی نہیں. وہ لوگ تھے. آج علماء میں وہ طبقہ کہاں ہے؟ ہم نے وہ چہرے بھی دیکھے. تو حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ. تو جو اپنی ظاہری زندگی میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے اصحاب صفہ کو نہیں کہتا کہ تم اٹھ جاؤ. تو آج جالی کے سامنے جو فقیر بن کر اس کی جالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا آپ یہ توقع کوئی کر سکتا ہے جس کا دماغ حاضر ہو، جو عقل مند ہو، جو چبل نہ ہو؟ تو وہ کوئی یہ بار کیسٹیں جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، اس لیے میں مجبوراً بول رہا ہوں، کچھ نہ کچھ جملہ آ جائے گا. تو وہ جس وقت پھر ذرا شباب پہ آتا ہے نا مسئلہ، تو پھر نکل جاتے ہیں جملے. تو اس میں کبھی آپ نے نہیں فرمایا، کسی بیٹھے ہوئے کو نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ. یہ تو تمہارے گھر بھی کوئی آ جائے تم اٹھاتے ہو؟ جو اعتراض کرتا ہے وہ گھر سے کسی آئے کو اٹھاتا ہے یا دروازہ بند کرتا ہے یا کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ نکل جاؤ؟ تم اتنے تمیز والے ہو. بڑے اخلاق والے ہو، جس کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے محبوب تو اخلاق عظیمہ کی ان منازل رفیع پر فائز ہے کہ وہاں سے اوپر کوئی اخلاق کا درجہ نہیں ہے. میں نے تجھے وہ خلق عظیم دے کر بھیجا. تو تم کیا سمجھتے ہو جو اس کی جالی کے سامنے جاتے ہیں حضور کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے؟ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے کہ تیری شان کے تیری شان کے شایاں نہیں ایسا. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں میں کہ ذرہ ہوں، ارے ذرہ ہوں میں کہ ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا، مجھے وسعت صحرا
مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے، تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا۔ مختلف باتیں ہوتی ہیں، دنیا داروں کی بھی ہوئی، دولت کی بھی ہوئی، صحابہ کی بات بھی ہوئی، ساری باتیں چلتی ہیں نا۔ ذوق جو ہے یہ ایک معجون مرکب ہے، اس میں بڑے بڑے اجزاء پڑتے ہیں۔ پھکی ہو نا ذوق کا لیے، کوئی پھکی ایسی ہے جس میں ایک ہی جز پڑے؟ پیٹ کی صفائی جس پھکی سے ہوتی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، 10 12 15 چیزیں، بہت سی۔ میرے خطاب کی جو پھکی ہے، اس پھکی کی اجزاء ترکیبی بھی کئی ہیں۔ نسبت کی بات بھی ہوتی ہے، توحید کی بات بھی ہوتی ہے، صحابہ کی بھی بات ہوتی ہے، اہل بیت کی بھی ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی بھی ہوتی ہے، دنیا کی سے نفرت دلانے کی بھی بات ہوتی ہے، عقبہ کی بھی بات ہوتی ہے، ہر قسم کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جا کر یہ پھکی اثر کرتی ہے، اس میں ورائٹی ہوتی ہے، سمجھ آئی نا؟ تو یہ سارا مسئلہ چلتا ہے، مختلف باتیں۔ اب ایک ہی لے کر رٹ لگا لیں، یہ ہے وہ ٹیپ ریکارڈ کا بٹن دبا دیا اور جناب موضوع پر چل پڑے، لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ لوگ تو مختلف باتیں سننا چاہتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے مختلف باتیں سننا چاہتے ہیں۔ ارے مختلف پہلو کسی کے پاس ہوں تو بیان کرے نا۔ ہاں وہ شعر سیماب کا ہے کہ میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، میں خانہ سخن کا، میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے، ہر رنگ کی تو مختلف باتیں میرے سامعین چل رہے ہیں میرے ساتھ، میں کیا پیش کر رہا تھا ابھی، کیا بیان کر رہا تھا؟ کول بیٹھے نہیں ہاں، مختلف پھکی کے میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ کرے یہ ہاضمہ درست کرے، ہاضمہ درست کرے، پیٹ صاف ہوگا۔ السلام علیکم، ایسی مزید پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن آل پہ پریس کر لیں۔